السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، وہاں پر بھی کچھ اندر کی خبر آئی ہے کہ کچھ تھوڑی نوک جھوک ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی پبلک نیوز پر سامنے آ گئی ہے۔ اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا خان کے گلے شکووں کی لمبی فہرست سامنے آئی ہے۔ لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین، شیر افضل مروت کے خلاف پھٹ پڑے۔ اجلاس کے ابتدائی میں بانی تحریک انصاف کے کیسوں پر گفتگو کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی۔ اگلے لائحہ عمل پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ علی امین گنڈاپور نے دیگر اہم دو شخصیات سے ملاقات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ اجلاس میں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ناموں پر غور کیا گیا۔ کئی کور کمیٹی اراکین اجلاس ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کوئی اندر کی خبر ہے۔ پی ٹی آئی کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے یہ خبر دی ہے کہ کچھ اندر کی کہانی اس طرح کی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران عمران خان صاحب بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ بھی ہیلی کاپٹر پر آیا جایا کرتے تھے، ان پر بھی کڑی تنقید کی جاتی تھی۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جاتی عمرہ سے جاتے ہوئے، کیونکہ سنگل روڈ ہے وہاں پر، کیونکہ روٹ لگتا ہے سیکیورٹی پرپزز کی حوالے سے، تو عوام کو شدید مشکلات ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہائر کیا ہے۔ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں ہی وہ دفتر جائیں گی اور واپس بھی پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کے تھرو ہی آئیں گی۔ جو ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہے وہ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود ہی وہ ادا کریں گی، لیکن یہ سرکاری، کیونکہ جو ہیلی کاپٹر ہے پنجاب گورنمنٹ کے پاس، وہ مریم نواز صاحبہ استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم جیسا شخص تو شاید پرائیویٹ ہیلی کاپٹر افورڈ نہیں کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کیونکہ صاحب استطاعت ہیں، رکھتی ہیں، وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتی ہیں، وہ خرچہ بھی ادا کر سکتی ہیں۔ تو خیر اس کے اوپر وہ اگر اپنی جیب سے خرچ کرتی ہیں تو میرا خیال ہے ہم تنقید کریں تو یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے خیر عوام کے لیے سوچا ہے کہ عوام کو میری وجہ سے پرابلم نہ ہو، عوام کو میری وجہ سے مسائل نہ ہوں، روٹ لگتے ہیں میری سیکورٹی کی وجہ سے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جو سیکورٹی کے اتنے انتظامات روڈ پر کیے جاتے ہیں، شاید کہ وہ ایک سنگل اور نارمل سیکورٹی میں بھی ایک پولیس کی گاڑی لے کر وہ دفتر جا سکتی ہیں، اس کے اوپر روٹ بھی نہیں لگا جا سکتا، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ذاتی اپنی گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ میں وہ ہر طرح سے چیزوں کو کر سکتی ہیں۔ لیکن میں بھی شاید ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہیلی کاپٹر کی، تو انہوں نے پھر ہائر کیا ہے، وہ اپنی جیب سے ہی خرچ ادا کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی عمران خان ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، لیکن شاید آج ہائی کورٹ میں اس معاملے پر سماعت ہوئی ہے۔ وہاں پر جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے، سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی وہاں پر کہا گیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ مشاورت کریں، مشاورت کرنے کے بعد بتائیں اور شیڈیول جاری کریں کہ کس کس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں کروائی جائیں گی اور کس طریقے سے ان کا وہ شیڈیول ہوگا، پھر وہ عدالت کو بتائیں۔ اس حوالے سے بھی یہ پیش رفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ٹائم فریم طے کیا جائے گا، ٹائم فکس کیا جائے گا، اس ٹائم میں وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کر سکیں گے اور باقی جو پارٹی کے معاملات پر مشاورت بھی کر سکیں گے۔ یہ متوقع طور پر فیصلہ سامنے آ رہا ہے ہائی کورٹ سے۔ تو دوسری طرف کچھ بینچ ٹوٹنے کی بھی خبریں سامنے آئی، بینچ نہیں بن پا رہا، وہ بھی تمام تر چیزیں ہم تھارلی ان کے اوپر الگ سے ایک ویلاگ تیار کریں گے کہ بینچ بار بار بنتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں، کہیں اپلیکیشنوں سے بھی معذرت کی جاتی ہے سماعت کرنے سے، یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ پسند یا ناپسند کا معاملہ ہے یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں یا کچھ دباؤ اور پریشر کی بنیادوں پر یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف
پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کسی حد تک مشکلات کا سامنا ہے، وہ خاصے دباؤ کا شکار ہیں۔ کچھ جیل کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوئے جن کو عدالت سے جا کر ہی ساری چیزیں واپس ان کو موڈیفائی کروانا ہوتا ہے، واپس ان چیزوں کو واپس توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر بھی برڈن ہے۔ ایسی صورتحال میں کچھ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے پھر لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑے، وہاں سے فیصلے کروا کر واپس ان فیصلوں کو اڑا دیا جاتا ہے، تو پھر نئے فیصلے لائے جاتے ہیں، نئے کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، جس سے بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ہڈیالہ جیل میں جو انتظامیہ ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی خاصی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ان کو بھی ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ خیر ماتحت لوگ ہیں، وہاں پر جو آرڈر جاری کیا جاتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد جب کورٹ کی طرف سے پریشر آتا ہے پھر واپس وہاں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے دوڑیں لگتی ہیں، پھر واپس ملاقات کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ تو خیر ایسی آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک چیزیں چلیں گی۔ ود دا پیسج آف ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں نارملائز ہوتی ہیں یا نہیں، یا اسی طرح نوک جھوک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اس میں خاصی نوک جھوک جاری ہے۔ شیر افضل مروت کے اوپر بھی کچھ وہ برس پڑے، کیونکہ شیر افضل مروت جو ہے تو وہ بھی کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری پارٹی جو ہے واپس جو اس کو واپس اپنی جگہ پر لانے کے لیے بیان دیتی ہے، ڈیفینڈ کرتی ہے۔ خیر ایسی چیزیں چلیں گی، جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔